السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 12 سے 22 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 12 لفظی ترجمہ۔ واو اور لو اگر یہ حرف تمنا ہے، حرف تمنائی۔ ترو تم دیکھو، تو دیکھے، اس جب المجرمون مجرم کی جمع، ناکسو جھکانے والے، یہ ناکسو نہ تھا، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے۔ رؤوسہم ان کے سر، تو ناکسو رؤوسی یہ مضاف مضاف الیہ بنا تو مضاف کا نون گر جاتا ہے۔ ناکسو نہ تھا تو نون گر گیا، ناکسو رؤوس۔ پھر رؤوسہم اپنے سر، ناکسو جھکانے والے،
نون کاف سین اس کا روٹ ہے، سر ڈالنا، نیچے جھکنا، عندہ پاس، ربہم ان کا رب، ربنا اے رب ہمارے، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا۔ اگر بصرنا ہوتا تو یہ ثلاثی مجرد ہوتا، لیکن اس میں ایک لیٹر ایک حرف زیادہ ہے تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، یہ جمع متکلم ابصر یبصر ابصار، یہ باب افعال ہے۔ اب تک ہم نے ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھا، آج ہم ثلاثی مزید فی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹرپلیٹ ود ایڈیشنل لیٹرز۔ ثلاثی مزید فی کے پہلے صیغے میں زائد حروف کا اضافہ ہوتا ہے، یا تو فا کلمے سے پہلے ہوتا ہے یا فا اور عین کلمے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے، اصل کیا تھا؟ فعل ثلاثی مجرد، تو اب فعل پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ ہے فعل۔ جب یہ ثلاثی مزید فی میں آئے گا تو کچھ حروف کا اضافہ ہوگا، یا تو فا کلمے سے پہلے ہوگا، جیسے افعل، تو فعل تھا تو پہلے حمزہ لگ گیا، یا فا اور عین کلمے کے درمیان میں ہوگا۔ یہ ایڈیشن، یہ اضافہ کبھی ایک لیٹر کا، ایک حرف کا، کبھی دو حروف 2 لیٹرز، کبھی 3 حروف 3 لیٹرز کا ہوتا ہے۔ ان چینجز سے، ان تبدیلیوں سے ثلاثی مزید فی کے بہت سے نئے ابواب بنتے ہیں، لیکن زیادہ تر 8 ابواب استعمال ہوتے ہیں۔ تو ثلاثی مزید فی، اب دیکھیں یہ تھا اب سورا، اگر ثلاثی مجرد ہوتا تو باسورا ہوتا، 3 حرف ہوتے فعلہ کے وزن پہ باسورا، لیکن یہ 4 حرف کا ہے تو اب سورا۔ اب ذہن میں رکھیے گا، اب سورا یبصر ابصار، یہ باب افعال ہے۔ اب ثلاثی مجرد کو دیکھیں کہ جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف ہوں، جیسے نصر، ضرب، فتح، تو وہ ثلاثی مجرد ہے۔ جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 سے زائد حروف ہوں، جیسے ارسل، ابصر، تو وہ ثلاثی مزید فی ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، اور ثلاثی مزید فی کے عام استعمال ہونے والے 8 ابواب ہیں۔ تو اب دیکھیں اوریجنل لیٹرز فا عین لام، اور باقی حروف کیا ہیں؟ جو زائد حروف ہوں گے، ایڈیشنل لیٹرز ہوں گے، تو یہ پھر دیکھ لیں کہ فعل اوریجنل لیٹر، ناصورہ اس کے وزن پہ جو بھی آئے گا، لیکن جو ایڈیشنل لیٹرز ہوں گے وہ ثلاثی مزید فی ہوگا۔ تو افعل کا، افعل کی گردان دیکھتے ہیں، افعل، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلن، افعلن، افعلت، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا۔ تو فعل ماضی تو ہو گیا افعلہ کے وزن پہ، اور اس کا فعل مضارع ہوگا یفعلو، جیسے ابصر یبصر ابصار، یہ مصدر ہو گیا، مصدر یعنی باب کا نام، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم 8 اس کے جو اوزان ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک افعل یفعل افعال، دوسرا فعل یفعل تفعیل، اور تفعیل اور تفعیلہ دونوں طرح سے آتا ہے، کبھی تفعیل اور کبھی تفعیلہ ہوتا ہے، جیسے تبصرہ۔ اچھا، تیسرا باب فعل یفعل مفعلہ، مفعلہ، اور پھر یہ کبھی فعال کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے مجاہدہ جہاد، مقاتلہ قتال۔
چوتھا تفعل یتفعل تفعل، اور تفاعل یتفاعل تفاعل، پھر افتعل یفتعل افتعال، انفعل ینفعل انفعال، اور استفعل یستفعل استفعال۔ ابھی ان 8 ابواب کو یاد کر لیں، پھر دیکھ لیں۔ یہ باب افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، تو 8 مشہور ابواب ہیں زیادہ استعمال ہونے والے۔ تو دیکھیں ابصر یبصر ابصار، یہ باب افعال ہے اور یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف۔ واو اور سمعنا، سمع یسمع، یہ ثلاثی مجرد ہے۔ سمع فعیلہ کے وزن پہ 3 حروف ہیں اور یہ جمع متکلم ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف۔ تو اس کی گردان سامعہ سے شروع ہوئی تو 3 حروف تھے، تو وہ ثلاثی مجرد ہو گیا۔ فرجعی، پس لوٹا دے، نہ ہم کو، نعمل ہم عمل کریں، صالحا نیک، انا بے شک ہم، موقنون یقین کرنے والے، موقن یہ بھی باب افعال ہے، اس کو اسی طریقے سے لے کر چلیں گے۔ ایقانا یوقن ایقان، اور اس کا اسم فاعل مفعل کے وزن پہ آتا ہے تو موقن، اس کی جمع واو نون، موقن کی جمع موقنون، یہ اسم فاعل جمع ہے، یقین کرنے والے۔ ولو، اور اگر، شئنا ہم نے چاہا، البتہ، آتینا ہم نے دیا، تو ایتا یہ بھی باب افعال ہے۔ کل ہر، نفس جان، ہداہا اس کی ہدایت، یہ مرکب اضافی۔ واو اور لیکن، لیکن حق ہو گیا۔ القول قول، بات، ورڈ، منی مجھ سے، تو یہ مرکب جاری ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، تو املا اسے لام تاکید، آخر میں نون ثقیلہ یعنی نون پہ شد ہے تو ضرور کے لیے۔ لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، من سے، الجنتی جنوں، واو اور الناس انسان، اجمعین اکٹھے۔ پس ذوقو، یہ فعل امر ہے، تم چکھو، ٹیسٹ کرو، پی ساتھ ما جو، نسی تم بھول گئے، تم نے بھلا دیا، تم نے نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، تم نے ٹال دیا۔ لقاء، ملاقات، یومکم تمہارا دن، ھذا یہ، انا بے شک ہم، نسینا، پہلے نسیتم ہم نے پڑھا جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، اب نسینا جمع متکلم، ہم بھول گئے، کم تم کو۔ واو اور ذوقو تم چکھو، عذاب الخلدی ہمیشگی کا، تو عذاب الخلدی مرکب اضافی۔ بھی ساتھ ما جو، کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے رہتے۔ ہم نے ماضی کی قسمیں پڑھی تھیں تو اس میں ہم نے دیکھا مضارع کے ساتھ اگر کانا کی گردان چلے گی تو یہ ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینوس کہ تم عمل کرتے رہتے تھے۔ انما بے شک، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، پھر آمنا یؤمنو ایمان، یہ باب افعال ہے، جو یؤمنو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، تو یفعلو کے وزن پہ ہے، افعل یفعلو، تو یؤمن یفعلو کے وزن پہ ہے۔ ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ، آیاتنا ہماری آیات، الذین وہ لوگ جو، اذا جب، ذکروا وہ یاد دلائے جاتے ہیں، تو یہ فعل ماضی مجہول ہے، اذا لگنے سے یہ پھر مستقبل کے معنی اس کے ہو گئے۔ تو اذا ذکروا جب وہ یاد دلائے جاتے ہیں، یہ حال کے ساتھ مخصوص ہو گیا، مضارع میں آ گیا، اذا جب لگتا ہے یہ فعل ماضی، ذکروا ان کو نصیحت کی گئی، وہ یاد دلائے گئے، ذکر یذکر
یذکر تذکیر یہ باب تفعیل ہے. تو آپ اس طریقے سے یاد کریں گے تو یہ ایک سانچہ میں نے آپ کو بتا دیا. تذکیر باب تفعیل تو اس کا ماضی آئے گا ذکر، پھر مضارع یذکر اور مجہول ذکر، اور ذکر سے پھر ذکروا جمع مذکر غائب. ذکر یذکر تذکیر باب تفعیل. جب وہ یاد دلائے گئے بہا ساتھ اس کے خروا وہ گر گئے سجدن سجدہ کرنے والے واو اور سبحو انہوں نے تسبیح کی. سبح یسبح تسبیح، تسبیح اس میں مصدر ہے تو مصدر نکلنے کی جگہ جہاں سے لفظ کی شروعات ہوتی ہے تو مصدر تسبیح لفظ تھا تو اس سے یہ گردانیں نکلیں گی، اس سے یہ چشمے پھوٹے. تو سبح یسبح تسبیح، تسبیحی باب تفعیل. تو اب اس کا دیکھیں سبح ماضی یسبح مضارع. تو سبح سبحا سبحو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف انہوں نے تسبیح کی. بی ساتھ حمدی حمد ربہم ان کا رب، واو اور ہم وہ لا نہیں یستکبرون تکبر کرتے. اب دیکھیں یہ استکبار یستکبرو استکبار یہ باب استفعال ہے. اچھے طریقے سے اس کو سن لیں. استکبر یستکبرو استکبار یہ باب استفعال ہے. تو یستکبرو یستکبرانی یستکبرون تو جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف وہ تکبر نہیں کرتے. ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ فعل نہیں بنانے کے لیے ہم نون کو ہٹا دیں گے تو لا یستکبرو وہ تکبر نہ کریں. تو لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے. تو آیت تو سجدہ ہے تو سجدہ کر لیجئے گا. تتجافا الگ رہتی ہیں جنوبہم ان کی کروٹیں، جنب کی جمع جنوب ان کے پہلو ان کی پیٹھیں، ان سے المضاجع بستروں سے بیڈوں سے، مضجع کی جمع. یدعونا وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو خوفاً خوف سے، واو اور طمعاً لالچ سے، ومما اور اس سے جو رزقنا ہم نے دیا ہم نے رزق دیا ہم ان کو. اب رزق یرزق یہ باب نصر ینصر یہ ثلاثی مجرد ہے اور یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف. اب ینفقون انفق ینفقو انفاق یہ باب افعال ہے. انفق ینفق انفاق تو ینفق سے گردان چلی. ینفقو وہ ایک مرد خرچ کرتا ہے، ینفقونی وہ دو مرد خرچ کرتے ہیں، اور ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ گردان چلے گی. نفق اس کا روٹ ہے، باب افعال ہے. فا پس لا نہیں تعلم جانتی، علم یعلم باب سمیع یسمع یہ ثلاثی مجرد ہے. علم یعلم اور تعلم یہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف. اگر اس کو ہم نہیں میں کریں تو ہم کہیں گے لا تعلم وہ نہ جانے. نفسن کوئی جان، ما جو اخفیہ اخفا یہ باب افعال ہے چھپایا گیا، لہم ان کے لیے، من سے قرہ ٹھنڈک، اعین عین کی جمع آنکھیں، جزاءً بدلہ ہے، بی ساتھ ما جو کانو یعملون وہ عمل کرتے رہتے تھے. کیا پس من جو کانا ہے مؤمناً مومن کا طرح مانند من جو کانا ہے فاسقاً نافرمان فاسق، لا نہیں یستوون وہ برابر ہو سکتے استوا. اما لیکن الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، واو اور عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، پس لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، المأوى ٹھکانے کے، نزولاً مہمانی، بما ساتھ اس کے جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے. واو اور اما لیکن الذین وہ لوگ فسقوا وہ نافرمان ہوئے، فسق یفسقو ضرب یضرب تو یہ ثلاثی مجرد. فسقوا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف وہ نافرمان ہوئے. پس مأوا ٹھکانہ ہم ان کا النار آگ ہے.
کلما جب کبھی ارادہ یرید ارادہ، یہ بھی باب افعال ہے، انہوں نے ارادہ کیا ان کے یخرجو وہ نکلیں، تو یخرجونا تھا تو ان لن کئی اذن یہ نون کو گرا دیتے ہیں، تو این یخرجو یہ کہ وہ نکلیں، منہا اس سے، اعیدو یہ بھی باب افعال ہے، اعادہ یعیدو اعادہ وہ لوٹائے گئے، فیہا اس میں، واو اور قیلہ کہا گیا، لہم ان کے لیے، ذوقو تم چکھو، عذاب عذاب، النار آگ کا، الذی وہ جو کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے، تکذبون جھٹلاتے، کذبا یکذب تکذیب یہ باب تفعیل ہے، کذبا یکذب یکذبو یکذبانی یکذبونا تکذبو تکذبانی یکذبنا تکذبو تکذبانی تکذبونا، تو یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف اور باب تفعیل تکذیب، واو اور لنذیقن البتہ ہم ضرور چکھائیں گے، ہم ان کو، من سے، العذابی عذاب، الادنا نزدیک والا، چھوٹا، ادنا قریب ترین، دونا پہلے، العذاب عذاب، الاکبر بڑا، لعل تاکہ ہم وہ، یرجعون رجع یرجعو، ضرب یضرب، تو یرجعون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، تو ثلاثی مجرد کا ضرب یضرب وہ لوٹیں، واو اور من کون، اظلم سب سے بڑا ظالم، یہ سپرلیٹیو ڈگری افعل التفضیل افعل کے وزن پہ، اظلم سب سے بڑا ظالم، ممن اس سے جو، ذکرہ وہ یاد دلایا گیا، پھر ذکر یذکر تذکیر یہ باب تفعیل ہے، اور ذکرہ تو کاف پہ شد ہے تو اس کو ہم دو پڑھیں گے، ذک اور کیرہ، یعنی 4 ہو گئے، 4 لیٹرز ہو گئے، 4 حروف ہو گئے، ذک کیرہ، یہ جو شد ہے تو سمجھیں 2 کاف ہیں، تو ذکر 4 حروف، تو یہ ثلاثی مزید فی، اور کون سا، ذکر یذکر تذکیر باب تفعیل، اور یہ اس کا مجہول ہے، فعل ماضی مجہول، ذکرہ وہ یاد دلایا گیا، 7 آیات ربہ اس کے رب کی، ثم پھر اعرض پھر دیکھیں اعرض یعرض اعراض، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، اور اس کے 4 حروف ہیں، 4 لیٹرز ہیں، اگر ثلاثی مجرد ہوتا تو اعرض 3 ہوتے، یہ 4 ہیں، تو اعرض یعرض اعراض یہ باب افعال ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، اس نے اعراض کیا، انہا اس سے، انا بے شک ہم، من سے، المجرمین مجرمین، کریمینلز مجرم کی جمع، منتقمون انتقام لینے والے، انتقام باب افتعال، اور منتقم یہ اس کا اسم فاعل ہے، اور منتقمون اسم فاعل جمع، انتقم ینتقم انتقام باب افتعال، تو منتقمون بدلہ لینے والے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 12، بامحاورہ ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى کاش تم وہ منظر دیکھ سکو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ربنا وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے خوب دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا تو ہمیں اے اللہ واپس بھیج دے، نعمل صالحا تاکہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کلام پاک جب ہمیں پڑھاتے ہیں تو اللہ معلم ہے، تو علم القرآن اللہ نے قرآن پاک ہمیں سکھایا، تو اللہ تعالیٰ معلم ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار سین ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، تو ہمارا فیوچر ہمارا مستقبل ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کہا کہ اے انسان جب بھی تو کلام پاک پڑھے
تو اس طریقے سے غوطہ زن ہو کہ سب تیرے سامنے آ جائے کہ اللہ تجھ سے ہم کلام ہے اور بار بار تیرے سامنے یہ نقشے، یہ سین، یہ منظر لے کر آتے ہیں کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ جس نے دنیا میں رب کی نہیں مانی تو آج وہ مجرم بن کر ہتھ کڑیوں میں، بیڑیوں میں جکڑا رب کے حضور پیش ہوگا، اور اب وہ کہہ رہا ہوگا کہ اب میں نے دیکھ لیا، اب حقیقت مجھ پہ منکشف ہو گئی۔ تو اب امتحان ختم ہو گیا، اب یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب تو سب کا ایمان صحابہ کرام جیسا ہو گیا۔ تو اب تو سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، دنیا میں یقین کرا دیتے۔ ہدایت جبری ہوتی اگر امتحان نہ ہوتا، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن بات میری طرف سے پوری ہو گئی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنوں اور تمام انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو ہم سب نے مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی کے بارے میں ہم سب کو بتاتے ہیں، اور ایسے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان تمام مناظر کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ نور جہاں بہت بڑی ملکہ تھی، اگر کوئی بادشاہ کوئی غلط فیصلہ کرنے لگتا جو نور جہاں کو پسند نہ ہوتا، تو نور جہاں کمر ٹھونکتی اور بادشاہ اس فیصلے کو بدل دیتا، تو برے صغیر کی تقدیر کے فیصلے بدل جاتے نور جہاں کے اشارے پہ۔ تو اس کی بیٹی زیب النساء بہت بڑی شاعرہ تھی، تو اس نے ان کی قبروں پہ یہ کندہ کیا کہ بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدا اے بلبلے، کہ ہم غریبوں کی مزار پر نہ کوئی چراغ جلانے آتا ہے اور نہ ہی کوئی پھول ڈالنے، نہ کوئی پروانہ پر جلانے آتا ہے اور نہ ہی کوئی بلبل آ کر صدا لگاتی ہے۔ تو یہ تو وہ بادشاہ اور ملکہ، ان کی قبروں پہ یہ کندہ ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سب نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، اور یہ یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب غور سے پڑھیں گے تو ایک ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بدل جائیں گے۔ تو ابلیس نے کہا تھا نا کہ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، ابلیس کے چیلنج کے جواب میں کہ میں جہنم کو اے ابلیس تجھ سے اور تیرے جو بھی تیرے فالوورز ہوں گے ان سے بھروں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تو تم چکھو اپنی اس حرکت کا مزہ جو تم اس دن کی، اپنے اس دن کی ملاقات کو تم بھول گئے تھے، تم نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، ذلیل ہو کر اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا، اگنور کر دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنے کیے کے بدلے میں۔ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ، ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے تو وہی لوگ ہیں، اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا، جب ان کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجداً، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف بتائی
کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، کہ ایمان والوں کے سامنے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، سجدے میں گر جاتے ہیں، رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان کا بھی جب ان کے قلوب میں، ان کے اذہان میں سرایت کرتا ہے، ایمان کا بیج جب ان کے وجود میں آتا ہے تو کیا کیفیات ہوتی ہیں، اس کا مظہر کیا ہوتا ہے، تو ایمان پر دین کی عمارت کیسے بنتی ہے، اس بیج سے درخت کیسے نکلتا ہے، کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز آتی ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور پھر حقوق العباد میں سب سے بڑی چیز انفاق، کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا وقت اور صلاحیتیں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کون ہیں، یہ اصل ایمان والے ہیں جو تکبر نہیں کرتے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب کو یاد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، تو اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے بندے سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ روز محشر ایک منادی اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں تہجد پڑھنے والے، راتوں کو اٹھنے والے، راتوں کو اٹھ کر آنسو بہانے والے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے تہجد پڑھنے والے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، بہت کم ہوں گے، تو ان کے لیے جنت کا در کھلے گا اور بغیر کسٹم اور حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور باقی لوگوں سے کہا جائے گا کہ ابھی آپ ویٹ کیجئے، آپ بیٹھیے، آپ کا ابھی حساب ہونا ہے اور بڑے بڑے مراحل ابھی آپ نے کراس کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب رات کے تہائی درمیانی حصے میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، خوف بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ تو کیسا پیارا انسینٹیو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم راتوں کو اٹھتے ہو تو تمہارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور تنہائی کی عبادت کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں هل من سائل فیعطى، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو میں عطا کروں، هل من مستغفر فیغفر له، ہے کوئی معافی مانگنے والا، اپنی ندامت پہ آنسو بہانے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ وقت مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تو نے مجھے راضی کیا، آؤ میں تجھے راضی کروں۔ تو جیسے تحفہ چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے تیار کیا، وہ کچھ تیار کیا، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا،
ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا، ولا خاطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل، یعنی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے تصور اور تخیل سے بہت ہی بالاتر ہے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کہ جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اولاد کے لیے بھی یہی دعا کی جاتی ہے نا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ تحفے میں دے دے ہمارے اسپاؤس اور ہمارے بچے، ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کہ ان کو ان کی نیکیاں، ان کی خوشیاں، ان کی عزتیں، ان کی کامیابیاں، ان کے گھروں کے سکون دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ آگے اللہ پوچھتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ان کا طرز عمل ایک جیسا نہیں، جب ان کا کیریکٹر ایک جیسا نہیں، جب ان کی گفتار ایک جیسی نہیں، لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اے لوگو تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا ہم مسلمان سر تسلیم خم کرنے والے اور مجرمین اللہ کے نافرمان ایک ہی پلڑے میں ہم تولیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کی جب زندگی الگ ہے تو اس کا انجام بھی الگ ہوگا، اس کی نعمتیں بھی الگ ہوں گی، اور نافرمان جو کہ اپنی خواہشات نفس پہ چلتا ہے، اس کا رویہ، اس کا عمل، اس کا طریقہ ہٹ کے ہے تو اس کا انجام بھی ہٹ کے ہوگا، آگے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ دو کیریکٹرز ہیں اور دونوں کے انجام ایکسٹریم ہوں گے۔ مومن کا انجام ایکسٹریم کی نعمتیں اور مزے اور خوشیاں ہوں گی، رب کی رضا ہوگی، اور فاسق کے لیے چھوٹی سی زندگی میں نافرمانی کی، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کا عبد بن کے نہیں رہا، تو ایکسٹریم کے دکھ ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، رسوائیاں ہوں گی، پشیمانی ہوگی، آگ میں جلنا ہوگا، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، بیڑیاں ہتکڑیاں ہوں گی، زقوم ہوگا، حمیم ہوگا، غسلین ہوگا پینے کے لیے۔ تو اللہ نے سب بتا دیا، تو کہا کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ اے انسان تو دیکھ، تو نے کرگس بننا ہے یا شاہین، تو نے مومن بننا ہے یا فاسق۔ بولتے تو دونوں ایک جیسا ہیں، لیکن اس کا بول کیسا ہے اور اس کا بول کیسا ہے، مومن کا طرز عمل، اس کی گفتار کیسی ہے اور فاسق کیسا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اپنی مؤمنات بندیاں بنا دے۔ تو اللہ نے آگے فرما دیا، دیکھو اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں۔ تو جنات المأویٰ ابدی ٹھکانے، اللہ نے فرمایا تھا نا کہ عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ، تو یہ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، تو کہا کہ جنت المأویٰ میں جب پہنچیں گے، نزلا بما کانوا یعملون، تو مہمانی ہوگی ان کے اعمال کے بدلے میں۔ اور نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی، انیشیل مہمان نوازی، نزیل کہتے ہیں ابھی ابھی اترنے والا، یعنی جیسے ہی مہمان آیا تو فوراً کوئی چیز سرو کر دی، تو پہلے نزل ہوگا اور بعد میں باقاعدہ ضیافت ہوگی۔ مہمان کے لیے جیسے باقاعدہ قیام اور آرام کا انتظام ہوتا ہے تو وہ بعد میں ہوگا، لیکن نزول فوراً اس کو سرو کیا جائے گا، تو بہترین اس کی مہمانی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اس کے برعکس جن لوگوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے،
اعیدوا فیہا، وہ اس میں لوٹائے جائیں گے، وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنی، چھوٹے عذاب کا مزہ، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید وہ باغیانہ روی سے باز آ جائیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے، جیسے اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ اللہ تعالیٰ کا اہم قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ دکھ، یہ وائرس کیوں آتے ہیں کہ تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، معافی مانگے، صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دے، غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اور آراف میں بھی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ تو دنیا کیا ہے؟ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ مصیبتیں، دکھ، غم سب اللہ نے رکھ دیے، اور سب سے بڑھ کر موت رکھ دی، اور نعمتیں بھی رکھ دیں، اور ہم سب کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں اور دونوں امتحان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اسے دنیا میں جلد سزا دے دیتے ہیں، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ شَرًّا، اور جس سے اللہ شر کا، برائی کا ارادہ کرتے ہیں، أَعَقَبَهَا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت تک اس کی سزا پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو کبھی سزا کیا ہے؟ وہ درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازنا چاہتے ہیں، عطا کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا میں اس کو کوئی تکلیف، کوئی سزا دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں آئیں گی، کبھی قحط ہوگا، کبھی حادثے ہوں گے، کبھی وائرس آئے گا، جنگیں ہوں گی، قتل و غارت ہوں گے، زلزلے ہوں گے، اور انسان کے لب پہ کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کا دامن وہ نہیں چھوڑے گا، بندہ مومن صبر کے دامن کو تھام کے رکھے گا۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنہا، مگر پھر بھی اس نے اعراض کیا۔ کا اس سے بڑھ کر ظالم کو کون ہوگا؟ جس کو رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی، تو رب کی آیات، رب کی نشانیاں کہاں میں ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ ہمارے نفس میں۔ فرمایا وَمِنْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے رب کو تلاش کرو، آفاق میں ہیں، اور قرآن پاک میں رب کی آیات ہیں۔ کہا اس نے اطاعت نہ کی، سنی انسنی کر دی، اس نے اعراض کیا، اگنور کیا، تو دیکھ لو انا من المجرمین منتقمون، ایسے ہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ ہم نے تھوڑی سی کلام پاک کی صدا لگائی، تو اب ہم رب کی بارگاہ میں عاجزی سے اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لمحوں کے بدلے میں ہم سب کی دنیا آخرت کامیاب کر دے۔ اللہ ہماری اولاد کو، ہمیں دنیا آخرت کے امتحانوں میں اللہ پوزیشن ہولڈر بنا دے، دنیا آخرت کے دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، محتاجیوں سے، بے عزتیوں سے، ذلتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے دوستوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ بچا دیں، اللہ تعالیٰ اس وائرس کو ختم کر دیں، اللہ ہم سب کو اس وبا سے، ان امراض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنا دے، صراط مستقیم کا راہی بنا دے،
اللہ تعالیٰ اس صدا کو ایسا قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اللہ اس ہماری چھوٹی سی کاوش کے بدلے میں وہ اکبر، وہ لطیف، وہ رحمان، وہ رحیم، اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ جتنی میری بہنیں میرے ساتھ کلام پاک کے اس سفر میں شامل ہیں، ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اللہ جو میرے ساتھ چل رہی ہیں، تو اللہ سب کی دلی مرادیں اللہ پوری کر دے، سب کے خالی کشکول بھر دے، سب کی تمنائیں پوری کر دے، سب کی اولاد کو اور سپاؤس، اللہ سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور کلیجے کا سکون بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبوبات مقربات بندیاں بنا دے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، آمین ثم آمین۔